نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزے کے 950 سال کی عمر دی گئی تھی، ورنہ اتنی عمر کسی کی تھوڑی ہوتی ہے. ان سے پوچھا جائے گا کیف وجدت الدنیا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ بیت لہ بابانی دخلت من باب وخرجت من باب آخر، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا. نبی یہ فرما رہے ہیں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل آیا. خواب تھا، جو کچھ دیکھا، جو سنا تھا افسانہ تھا. ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال کی حوث میں نہ پڑنا چاہیے. جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد حلال کمانا بھی فرض ہے. ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات اس میں فرمایا کہ دیکھیں حدیث شریف میں طلب حلال کا حکم ہے، کسب حلال کا حکم ہے، حوث حلال کا حکم نہیں ہے. ایک ہے حلال کمانا، جتنا بھی کمائے منع نہیں، جتنا بھی ہو جائے، بس مال ہے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور حج ہے حج ادا کر لیا، بس ٹھیک ہے، فرائض کو ادا کر رہا ہے، تو یہ کسب حلال ہے. حوث حلال کیا ہے کہ کما تو حلال رہا ہے لیکن حلال کی لالچ میں لگا ہوا ہے. ایک ہے حرام کمانا اور ایک ہے کہ کما تو حلال رہا ہے لیکن اس کی لالچ میں لگا ہوا ہے. کیا مطلب؟ مثلا حلال کما رہا ہے، نمازوں کی فکر نہیں، بس کاروبار چل رہا ہے، بھائی نماز بعد میں پڑھ لیں گے. اب اگر ایک تاجر ہے جو نمازوں کی فکر نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن حلال کما رہا ہے، تو کوئی بھی اس کے مال کو حرام تو نہیں کہے گا، البتہ یہ ضرور کہا جائے گا برکت نہیں ہوگی. تو حدیث شریف میں کسب حلال کا حکم ہے، حوث سے حلال نہیں. بس حلال کی حوث لگی ہوئی ہے، 1 سے 2 کارخانے ہو جائیں، 2 سے 3 ہو جائیں، نہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج فرض ہے، حج بھی نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ اگر میں حج کے لیے جاؤں گا میرا کاروبار کون دیکھے گا؟ پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ایک جاننے والے ہیں، میڈیکل کی دکان ہے، مین روڈ نزدیک ہی ہے یہاں سے. حج فرض ہو گیا، ماشاءاللہ حج کے لیے گئے اور دکان 22 دن 21 دن بند، بالکل بند. یہ ہے. اب یہی صاحب اگر حج فرض ہو گیا، حج پہ نہیں جا رہے، کہ میری دکان کو کون دیکھے گا؟ اب اس کو کوئی بھی کسب حلال نہیں کہے گا، اب اس کو حوث سے حلال کہا جائے گا کہ یہ کما تو حلال رہا ہے لیکن حلال کی لالچ میں لگا ہوا ہے. نماز ہے، گاہک آ گیا، جی ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ابھی ضروری میٹنگ ہے، ابھی یہ کسٹمر آیا ہوا ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. اگر کمائی حلال ہے تو حلال، لیکن حوث سے حلال ہے. تو یہ جو حضرت فرما رہے ہیں حوث میں نہیں پڑھنا، بس جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جتنا آ جائے. حضرت والا فرماتے تھے کہ کار بھی ہو کاروبار بھی ہو مگر دل میں وہ یار ہو. جتنا بھی بڑا بنگلہ ہو، جتنا بھی بڑا کارخانہ ہو، اللہ کو راضی کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو فرمایا کہ زیادہ مال کی حوث میں نہ پڑنا چاہیے. جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بس اتنی سی میں نے اس کا مطلب بتا دیا کہ ایک مضمون میں حضرت والا یہ فرما رہے ہیں، دوسرے مضامین میں دوسری باتیں بھی ہیں. بس اتنی دنیا ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، 2 وقت کی روٹی اور کپڑا اگر مل رہا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو پھر زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر نہ کرے. میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے جو پریشان تھے، مجھ سے ذکر و وظیفہ بھی پوچھا، ذکر کرنے لگے. نماز اور جماعت کی پابندی اور نوافل کا اہتمام ماشاءاللہ سب کچھ حاصل تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تجارت خوب چل گئی اور مال خوب آنے لگا، تو اب انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا. مل مالکوں اور کارخانہ داروں کے دل میں شیطان
ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے کہ تمہاری برکت سے ہزاروں کو رزق مل رہا ہے، ہزاروں خاندان پل رہے ہیں، تمہیں اس پر اجر عظیم مل رہا ہے، بس اپنے کارخانے کی ترقی کی فکر کرو، زیادہ نوافل، ذکر اللہ اور اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یوں شیطان راستہ مار دیتا ہے اور دنیا زیادہ بنا کر چھوڑتا ہے۔ جو مل مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی برکت سے غریبوں کمزوروں کو رزق مل رہا ہے تو سن لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راس سعد ان له فضلا على من دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ بخاری کی روایت ہے کہ تمہیں اپنے ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، کمزوروں کی برکت سے، اور فرمایا کہ اگر تمہارے گھروں میں یہ رکوع کی حالت والے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمر جھک گئی ہے، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، اور بے زبان جانور نہ ہوتے۔ روایت یہ ہے لولا شباب خشع وشیوخ رکع وبہائم رتع واطفال رزع لصب علیکم العذاب صبا۔ را تا عین رتع کیا معنی ہے؟ بے زبان جانور نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تم پر عذاب بارش کی طرح سے نازل ہوتا۔ ان غریبوں ہی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ضعفاء اور بے زبان اور وہ جوان جو اللہ والا ہے وہ ہمیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے جب قحط پڑتا تھا تو میدان میں جمع ہو کر دعا کے لیے لوگ اپنے ساتھ اپنے بوڑھوں اور کمزوروں، بچوں اور بے زبان جانوروں کو بھی لے جاتے تھے تاکہ اللہ کی رحمت کو ان ضعیفوں پر جوش آ جائے۔ لہذا امیر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہمارے محتاج ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ جی ہم تو حضرت والا سے یہ سنا ہوا ہے کہ مال سے اگر تقوی والا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل، یہاں تو ایک مضمون حضرت والا نے بیان کیا ہے نا، دوسری جگہوں پر دوسرے مضامین ہیں۔ جیسے چند دن پہلے شاید اسی کتاب میں پڑھا تھا کہ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی بادشاہ بھی، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی بادشاہ بھی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے، اور پھر صحابہ میں کتنے صحابہ تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے۔ تو میرے بھائیوں، جب نبوت اور بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور مالداری کیوں جمع نہیں ہو سکتی؟ بس یہ ہے کہ فرمائے دنیا دار کون ہے؟ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھتے اب جب مال آ گیا ہم دنیا دار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا دار وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ ہمارے حضرت نے اس کی بہت آسان مثال دی کہ ایک آدمی بنگلے میں رہتا ہے، گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، کارخانہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہا، باقی بشر ہے، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ فرمایا یہ اللہ والا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک آدمی جھونپڑے میں رہتا ہے، فقر و فاقے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، یہ دنیا دار ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا نام ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا، دنیا نام مالداری کا نہیں ہے، جائیداد کا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لہذا امیر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہمارے محتاج ہیں اور ہماری وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے، بلکہ عمرا بھی غریبوں کے محتاج ہیں۔ اگر آج تمام مزدور ہڑتال کر دیں تو کسی کارخانہ دار کا کارخانہ نہیں چل سکتا۔ یہ تو حق تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس میں کتنی مصلحتیں ہیں کہ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور ایک دوسرے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کی فکر کرو کہ جو میرے ڈرائیور ہیں، جو میرے ملازمین ہیں، میرے اسٹاف ہیں، ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ڈلیوری ہے، آپریشن ہے، بیماریاں ہیں، مہنگی دوائیاں ہیں، جتنے معاملات ہیں۔ حضرت والد صاحب کو ایک ساتھی نے بتایا روتے ہوئے، کہا کہ میرے اولاد پر خرچہ زیادہ ہو رہا تھا دوائیوں وغیرہ کا، اچھے خاصے خرچے، شاید کوئی آپریشن بھی تھا۔ تو مسجد سے باہر نکلے تو ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تو گاڑی میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کا مالک یا اس کا ڈرائیور، مجھے بھی یاد نہیں ہے، کوئی ساتھی، کہا یہ آپ کے لیے پیسے بھجوائیں۔
بتائیے کتنی دعائیں ملیں گی، کتنی زیادہ دعائیں ملیں گی. یہی دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کس طرح دی. تسلی کے الفاظ کیا تھے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور جا کر ان کی عیادتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بھی ایک دو جملے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. حتیٰ کہ ہم نے اپنے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا، تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ کیسے بیمار ہو گئے، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کے پاس آتے تو مجھے پاتے. عیادت، اب عیادت سنت سمجھ کر کی جائے کہ بیمار ہے، جا کر اس کی عیادت کر لی. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے تو یہ جو طلبہ رہائشی ہیں تخصص کے، ان کے لیے تک فرمایا ہوا ہے جو طالب علم بیمار ہو مجھے بتائیں. پھر حضرت خود جاتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں ایک طالب علم بیمار تھے، تخصص کے طلبہ نے بتایا ہی نہیں. حضرت والد صاحب محبت میں ناراض ہو گئے، فرمایا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ طالب علم اتنے دنوں سے بیمار ہیں، نہ ان کے والدین ہیں نہ گھر والے ہیں، کچھ بھی نہیں، تو مجھے جانا چاہیے عیادت کرنے کے لیے. اب ایک عیادت کرنا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے، وہ تکلیف دینے والا معاملہ ہے. ایک کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے، اس لیے عیادت کرنے چلے جاتے ہیں. اگر ہم نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے. اب یہ عیادت سنت ہوئی نہیں. سنت تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر، شریعت کا حکم سمجھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر سنت کی نیت سے وہاں جائیں، اور اس لیے جائیں تاکہ جب ہم جائیں گے کوئی ایسی جملہ بول دیں گے ان کو تسلی ہو جائے گی. حتیٰ کہ حدیث شریف کا یہ مضمون ہے کہ ایک آدمی بالکل بیمار ہے، جس کو آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. حالانکہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ڈاکٹروں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب بچ نہیں سکتا، یہ کہنا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. اپنی میڈیکل کا وہ بولو کہ ہماری میڈیکل میں علاج نہیں ہے، لا علاج مت بولو، اور دوسروں کا دل مت توڑو کہ بس اب مر جائے گا، چند گھنٹوں کا مہمان ہے. خیر ان کی یہ پالیسی ہے. اب ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ بچ نہیں سکتا. اب ہم ان کے پاس گئے اور ہم ان کو کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں جس سے اس کو تسلی ہو کہ بھائی فکر کیوں کرتے ہو. حضرت والد صاحب یوں بولتے ہیں ان کو، ایسے بیماروں کو، ارے بھائی فکر مت کرو، انشاءاللہ چند دن میں صحیح ہو جائیں گے، ہم دوڑ لگائیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے جملے جب ہم بولیں گے تو اس سے اس کی عمر بڑھ نہیں جائے گی، اس کی زندگی بڑھ نہیں جائے گی. ہمیں اجر ملے گا اس پر کہ ہم نے ایک مسلمان کا دل خوش کر دیا. تو یہ عیادت اور تعزیت اتنی بڑی سنتیں دین کا کام ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے اس کو بھی دنیا کر دیا ہے. عیادت کا میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی وہاں جانا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. پھر وہاں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے کہ بھائی ہم اتنے مصروف ہیں، اپنی مصروفیوں سے وقت نکال کر ہم آئے ہیں تو ہمارا حق تو بنتا ہے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے. اب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح جن کے یہاں ایسی بیماریاں ہیں وہاں جا کر چائے شربت وغیرہ پینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پہلے ہی پریشان ہیں، ڈاکٹروں کے خرچے ہو رہے ہیں، دوائیوں کے خرچے ہو رہے ہیں، اب رشتہ دار اور دوست احباب آ رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، پھر کھانے چل رہے ہیں، پھر یہ شربت چل رہے ہیں. ایک وہ خرچے الگ، ایک یہ خرچے ہم نے الگ ڈال دیے. ہمارے حضرت والا تو والد صاحب کو بھی دیکھا کہ تعزیت اور عیادت والے گھر میں پانی تک نہیں پیتے، کیونکہ عیادت اور تعزیت کوئی لمبی لمبی نہیں ہے، یہ تو بس سامنے والے کا دل خوش کرنا ہے. عیادت تو اتنی دیر ہے کہ وہاں گئے، سنت کی دعا پڑھی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آمین 7 مرتبہ دعا پڑھی، دعائیں دی، لا بأس طہور انشاءاللہ. یا بھائی فکر تھوڑی بہت تسلی دی، واپس. ہاں اگر کسی مریض سے ایسا تعلق ہے کہ ہمارے بیٹھنے سے ان کا دل خوش ہوتا ہے، ہمارے جانے سے ان کو وحشت ہوتی ہے، ہمارے آنے سے ان کو تسلی ہوتی ہے، ایسا کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہو، وہ زیادہ دیر بیٹھ گیا تو معاملہ الگ ہے. لیکن اتنی دیر بیٹھنا، پھر وہاں سب لوگ باتیں کر رہے ہیں،
سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں. بس جتنی سنت ہے، جتنے دین میں ہے، اتنی دیر بیٹھے اور چلے بس. جب ایسا معاملہ ہوگا تو یہ شربت، بسکٹ، چائے وغیرہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. گئے، دعا پڑھی، تھوڑی دیر کے تسلی دی اور چلے گئے بس. اسی طرح تعزیت کا معاملہ کہ جی اب جنازہ فرض کفایہ، تدفین میں شامل ہونا ثواب، سب چیزیں ثواب کی ہیں، لیکن یہ کیوں کی جاتی ہے کہ جی اگر ہم نہیں گئے تو ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، جی رشتہ دار ہیں اگر نہیں گئے جنازے میں تو لوگ کیا کہیں گے. بھئی خواہ رشتہ داری بھی نبھانی ہے، چلو چلتے ہیں. اب چلے گئے، پھر میت والے گھر میں پہنچ گئے، وہاں کھانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھانے میں شریک ہو رہے ہیں. حالانکہ جب میت کے یہاں جو کھانا ہو اس میں شہر والوں کو تو شامل ہی نہیں ہونا ہے. ہاں اگر ایک آدھ ایسا ہو جو مسلسل ہاسپٹل میں ساتھ ہیں، پھر میت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، پھر کفن دفن میں شامل ہیں، اب بھوکے ہیں، اب بیچارے کہاں جائیں، ایسا 1 2 3 لوگ ہوں وہ معاملہ الگ ہے. لیکن اتنے لوگوں کا کھانا کھانا، ہاں دوسرے شہر سے جو آئے ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن اب سب مل کر کھانے کھا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، فرمائشی پروگرام ہو رہے ہیں، دیگوں پر دیگیں اتر رہی ہیں. میرے استاد حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم نے تقریباً 16-17 سال پہلے 2008 میں بنتے، وہ ان کا کیا مزاج تھا کہ وہ جو دور حدیث کے طلبہ ہوتے تھے ان کو آخری مہینے میں چند دن کچھ نصیحتیں فرماتے تھے کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے. تو جس سال میرا دور حدیث تھا اس سے 1 سال پہلے میں بھی گیا بیٹھا، تو حضرت اس پر بات فرما رہے تھے کہ یہ سویم، برسی، 40واں میت کے گھر کا کھانا، اس پر بات بتا رہے تھے. پھر بتایا کہ جب میں نے کسی کو منع کیا تو وہاں یا بیان تھا استاد جی کا مجھے یاد نہیں، تو ایک صاحب نے کہا یہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں، یہ وہ فلاں فلاں. تو استاد جی نے باتیں بتائی خرچے وغیرہ پر، تو ایک صاحب نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میں نے کھانے کیے، دیگیں اتاری، تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات ہے، کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ آ گیا. پیسہ اتنا ہے ہی نہیں، لیکن معاشرے کو دکھانے کے لیے دیگیں اتریں گی، بغیر وجہ کے قرضہ لینا جائز ہے. جو مالدار ہیں ان کے لیے الگ معاملہ ہے، منع ہے، لیکن غریبوں کو سمجھانا تو اور بھی آسان ہے. ویسے تو شریعت سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہ کہتا ہے جی مجھے تو قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کو بھی کھانا کھلاؤں، میرے لیے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، اب اس کی اجازت ہو جائے گی. نہیں، سمجھانے کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں. تو کہا کہ توڑے کر کے میں پیسے اتار رہا ہوں. ابھی پورا پیسہ نہیں اترا تھا کہ اماں کا انتقال ہو گیا، پھر مقروض ہو گیا. اسی طرح شادیوں کے خرچے ہیں، یہ غمی کے خرچے ہیں. کس نے کہا ہے کہ قرضے لے کر ولیمہ کریں؟ کسی بھی جا کر عالم و مفتی سے پوچھ لیں کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر وہ ولیمہ نہیں کرتا تو کیا اس کی شادی میں برکت نہیں ہوگی؟ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، وہ رخصتی کے بعد اگلی رات میں اگلے دن کسی ایک دوست کو لے کر آئے اور گھر میں دال روٹی کھلا دے تو کیا ولیمے کی سنت ادا نہیں ہوگی؟ کیا ضروری ہے کہ ولیمے میں دیگیں اترنی چاہیے، شامیانے لگنے چاہیے؟ ولیمہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عالی شان جو ولیمہ ہوا ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والا تھا، جس میں روٹی اور گوشت تھا. سب لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں. یہ ہمارے نخرے منع نہیں ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ٹھیک ہے، لیکن شاہانہ انتظام کرنا، 10 ڈشیں 20 ڈشیں رکھنا، کھانا لاکھوں روپے کا ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیسے تھوڑی دیے ہیں کس طرح پیسے ضائع کریں. اتنا ہی پیسہ ہے تو اپنے بیٹے اور بہو کو عمرے پر بھیج دے، حج پر بھیج دے. خیر تو کیا ولیمہ اسی طرح ادا ہوگا. لیکن شرعی مسئلہ معلوم نہ ہونا، دیکھا دیکھی، سود پر قرضہ لینا، گنجائش نہیں ہے. اب ایک بہت ہی غریب جگہ پر جانا ہوتا ہے، بہت ہی غریب بستی، لائنوں کے ساتھ بڑے بڑے شادی ہال کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کرتے ہیں تبھی بنے نا، ورنہ خامہ کا کوئی اپنے پیسے پھنساتا ہے. گنجائش نہیں ہے لیکن دیکھا دیکھی، شادیوں پر خرچے، قرضہ لینا، پتہ بھی ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی قرضے لیں گے ناک اونچی کرنے کے لیے. تو یہ ولیمہ پوچھیں ہمارے پاس، ہاں جس کو اللہ نے عزت فرماتے ہیں گنجائش ہے ٹھیک ہے، منع نہیں. پھر اس میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے.
نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں. اور بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں عمرہ کو بلایا جائے، غریب نہ ہو. مجھے سننا مولانا شاہ برالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی قریبی رشتہ دار یا سگے بھائی کے بیٹے کا ولیمہ تھا، حضرت وہاں گئے. آپ مجھے بتائیے، حضرت والے صاحب یہ بات یوں سناتے ہیں، آپ بتائیے کہ محی السنہ مولانا شاہ برالق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی ولیمے میں جائیں تو اس میں کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تصور بھی ہے وہاں پر گناہ کا. حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا، کیا تقویٰ تھے، مادر ساتھ ولی تھے. حضرت والا ہردوئی واپس ہونے لگے. جن کا ولیمہ تھا وہ بھاگتے ہوئے حضرت واپس جا رہے ہیں. کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک بھی غریب مجھے نظر نہیں آ رہا. سب کے سب آپ نے امیروں کو بلایا ہوا ہے، غریب کیوں نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین ولیمہ فرمایا ہے جس میں عمرہ ہوں اور غریب نہ ہوں. جلدی سے جن کا ولیمہ تھا کچھ غریب لوگ لے کر آئے کہ حضرت اب صحیح ہے. ہاں ایسا حضرت کا معاملہ تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سود پر قرضہ لینا مسئلہ پتہ ہی نہیں. آپ بتائیے سن 2000 سے پہلے 98-99 میں ایک حکومت آئی تھی جس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ شادی ہالوں میں کوئی کھانا نہیں ہوگا. اس پر کیسے سیدھے ہو گئے تھے؟ صرف اکولا کی بوتل، بس کچھ بھی نہیں. اس پر کیسے بات مان لی تھی؟ غریب دعائیں دے رہے تھے کہ چلے ہمارے لیے شادیاں کرنا آسان ہو گیا. شادی جو مسنون ہے نکاح وہ رک رہا ہے ولیمے کی وجہ سے. اصل تو نکاح ہے نا، لیکن چونکہ 12 لڑکی والوں کو کھانا بھی کرنا ہے، جہیز دینا بھی نعوذ باللہ ضروری ہے کہ نعوذ باللہ جہیز کے بغیر کچھ ہوگا ہی نہیں. حالانکہ شریعت نے نکاح کو جتنا آسان بنایا ہے، ہم نے نکاح کو اتنا ہی مشکل بنا دیا. ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپیہ بھی ہو، اس سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرو کہ مولانا نانی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے. حالانکہ نکاح میں کتنا خرچہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بہو آ گئی جس گھر میں 5 لوگوں کے لیے کھانا بنتا تھا 6 کے لیے کھانا بننا شروع ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے. لیکن سونا بھی دینا ہے، گولڈ، واشنگ مشین بھی دینی ہے، یہ بھی دینا ہے، پلنگ بھی دینا ہے. بعض جگہوں پر بھی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. کتنا بڑا گناہ ہے. ایک دن کا کھانا جس کے پاس ہو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، لیکن امیر لوگ جہیز مانگ رہے ہیں. حضرت والا محی السنہ مولانا شاہ برالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہیز مانگنا رشوت طلب کرنا ہے. ہاں لڑکی والے خوشی سے اگر دے دیں، کوئی دباؤ نہیں، معاشرے کا کوئی دباؤ نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی ہم نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، ان کی مرضی ہے. لیکن آپ کے معاشرے میں کیا ہے جی جہیز دیا جاتا ہے. تو فقہ کا تو اصول ہے المعروف کالمشروط. جو چیز رواج پکڑ لے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ شرط ٹھہرا دیا. یہ تو شرط ہے، آپ صاف بولیں. رواج توڑنا ہے تو اسی طرح بولیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے. ہم لکھ کر دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، میری بیوی، میرا کوئی بیٹا ہرگز آپ کی بیٹی کو تانا نہیں دے گا. حتیٰ کہ یہ جملے کہنا کہ پچھلی جو ہماری بہو ہیں وہ یہ لے کر آئی، یہ لے کر آئی، تو کچھ بھی نہیں لے کر آئی. تو جہیز مانگنا رشوت طلب کرنا ہے، یاد رکھیں. اور اگر لے لیا ہے مطالبہ کر کے اب واپس کرنا لازمی ہے. پھر عرض کرتا ہوں اگر لڑکی والوں نے خوشی سے دیا ہے، کوئی دباؤ نہیں تھا، وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جہاں دباؤ ڈالا ہوا ہے یا مطالبے رکھے تھے، لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، وہ سب کے سب واپس کرنا پڑے گا. خیر اس پر مضمون تو طویل ہے، جس کو پوچھنا ہو اپنے مسئلہ پوچھ. کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں خطبہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ خطبے میں ان اعظم النکاح برکتن ایسرو معونہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت کی برکت سے یہ بات دل میں ڈالی کہ آج شیخ کے پاس آتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی یا بیٹے کا نکاح ہے، برکت کے لیے دعا کر لیں. ابا برکت کی دعا کر دیں، امام صاحب برکت کے لیے دعا کر لیں. ہے یا نہیں؟ میں آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا مل جائے گی. بھائی کتنا آسان ہے. بھائی ہمیں چاہیے نہیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو شادیاں ہوں ان میں برکت کی دعا حضور سے مل جائے. تو دیکھیے یہ حدیث ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسر معونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچے ہوں. یعنی جس نکاح میں جتنے کم خرچے ہوں گے اتنی اس میں برکتیں زیادہ ہوں گی. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بیٹی کو جہیز دینا ہے، منع نہیں،
لیکن اسی دن کیوں؟ شادی سے پہلے کیوں؟ شادی سے پہلے جب بیٹی کو دیتے تھے چھپا کر دیتے تھے یا خاندان بھر کو بلاتے تھے کہ آج ہم نے اپنی بیٹی کے لیے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے، آؤ آ کر دیکھو، آج ہم نے اپنی بیٹی کو 10 جوڑے دے رہے ہیں، نہیں، چھپا کر دیتے تھے، اب کیوں دکھا کر دیتے ہو؟ جہیز کی دعوت، جہیز دکھانے کے لیے بینکوٹ میں دعوت ہو رہی ہے، بتائیے برکت ہوگی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، توبہ کریں، سب چیزیں ختم انشاءاللہ. چاہے کتنے بھی کسی شادی میں گناہ ہوئے ہوں، چاہے کروڑوں روپے کا اسراف ہوا ہو، معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر کیا اسی دن دینا ضروری ہے؟ شادی میں کچھ دے دیا، ابھی بھی بیٹی ہے، شادی کے بعد 5 جوڑے دے دیے، 1 مہینے کے بعد پھر 5 جوڑے دے دیے، پھر یہ دے دیا وہ دے دیا، منع تھوڑی ہے. تو یہ رسموں کو کون ختم کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو ختم کرنا ہے. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا انتقال کے موقع پر دعوتیں. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ ان اتخاذ الدعوتی مشروع فی السروری لا فی الشروری، کہ دعوتیں خوشیوں کے موقع پر ہوتی ہیں، غمیوں کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی. یہ غمی کے موقع پر دعوتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ سویم کے موقع پر، یہ برسی، یہ 40واں ہے کہاں جو یہاں پر دعوتیں ہوں؟ گناہ در گناہ، گناہ در گناہ. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ. جعفر کے پڑوسیوں کے لیے کھانا نہیں بنوایا، جعفر کے پورے خاندان بھر کے لیے کھانا نہیں بنوایا. آل کسے کہتے ہیں؟ جس کو علماء فرماتے ہیں جو چولہے میں شریک ہے. ایک گھر میں جتنے افراد ہیں، 6 7 3 4، یہ ہے آل. تو آل جعفر کے لیے تم لوگ کھانا بناؤ. یہ نہیں کہ خاندان بھر میں بیٹھے لوگ، ہاں بھائی دوپہر کا کھانا آپ کے ذمے، رات کا کھانا آپ کے ذمے، ناشتہ آپ کے ذمے، یہ سب مجبوراً لے رہے ہیں. دل چاہ نہیں رہا ہے، گنجائش ہے نہیں، پھر بھی کھانا اپنے ذمے لے رہے ہیں. ناجائز ہے دوسروں کے ذمے اس طرح کھانا لگانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اس کی دلی رضامندی کے بغیر. تمہارے ذمہ دوپہر کا کھانا ہے، اب بنائے. اور صرف آل کے لیے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، جتنے لوگ آئیں سب کے لیے. اب اس کے ذمہ 100 لوگوں کا کھانا، ان کے ذمہ 100 لوگوں کا کھانا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب کی سب رسومات اور بدعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. چاہے ایک بھی آدمی کا کھانا ہو، ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں ہاں میت کے گھر خود جائیں، ثواب کا کام ہے، خود جا کر کہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے عجیب سخاوت سے نوازا ہے. ظاہری بات ہے انتقال تو ہے، جیسے ہی پتا چلا فوراً حضرت فون کرتے ہیں، حضرت کا کوئی احباب ان کے گھر پہنچا رہے ہیں، خود خوشی سے. پڑوسی تک حیران ہو جاتے ہیں. ایسے اخلاق ہیں اللہ والوں کے. یہ اخلاق کے ساتھ لوگوں کا دل جیتا جاتا ہے، لیکن زبردستی دین میں نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے، میت والے خود کھانا بنا لیں، کوئی گناہ تو نہیں. کوئی نہیں کر رہا، باہر سے کھانا آ سکتا ہے، کوئی منع تو نہیں ہے. لیکن اس طرح خاندان بھر کے لوگ، ہاں میت والوں جب اب جا ہی نہیں رہے، جیسے میں نے عرض کیا جا ہی نہیں رہے، بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے 15 برس پہلے 10 برس پہلے تھا کچہریاں ہو رہی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے سیاست پر بات ہو رہی ہے. اس پر میں آج تک ایک بات پر مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ایک جگہ انتقال ہوا، 2011 یا 2010 کا سال تھا، چچا کے ساتھ وہاں جانا ہوا تو ایک وہاں پر بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اب یہ بھی ایک رواج ہے، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. بھائی تعزیت کا وقت ہے، ایصال ثواب کے لیے تھوڑی آئے ہیں. مغفرت اور ایصال ثواب تو گھر سے بھی ہو سکتا ہے. خیر اب ہم ہاتھ نہیں اٹھا رہے تھے. ایک صاحب نے جان بوجھ کے تھوڑا سا، کیوں ہاتھ نہیں اٹھا رہے؟ نہیں. پھر اب جب کوئی نیا پڑھتا ہے نا تو اس کے اندر خناس بھی ہوتا ہے. اب انہوں نے بات کرنا شروع کی، میں بھی شروع ہو گیا، یہ دلیل اللہ معاف فرمائے، حالانکہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آخر بات بڑھنا شروع ہوئی. آج تک افسوس ہوتا ہے، آخر جن کا انتقال ہوا تھا وہ آ کے سامنے بیٹھا اور ہاتھ جوڑے کہ مہربانی کر کے یہ باتیں یہاں نہیں کریں. اب وہ تو انہوں نے کہہ دیا، کتنا بڑا گناہ ہے بھائی، ایک دفعہ بتا دیا بس کافی ہے. سامنے والا مانے یا نہ مانے، کوئی ہمارے شاگرد تو ہے نہیں، ہمارے مرید تو ہے نہیں، جو ہمارے مقتدی تو ہے نہیں کہ بات مان لیں. بس ایک دفعہ بتا دیا بس ٹھیک ہے. وہ بھی جب پوچھے تو وہاں پر باتیں اخباریں پڑھی جا رہی ہیں، سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں وہ باتیں. اب مصیبت موبائل کی ہے، ایک موبائل پر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے موبائل دیکھ رہے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے ہیں. تعزیت کے لیے آئے ہیں، تعزیت کریں، گھر جائیں بس.
پھر یہ پریشانیاں ہی نہیں آئیں گی. یہ پریشانیاں مصیبت اسی وقت آتی ہے جب شریعت کے خلاف چلتے ہیں. اب انتقال ہو گیا, اب جب کھانے کا وقت ہوا, اب جو جن کا انتقال ہوا ہے اب کھانا نہیں کھائیں گے, وہ کھانا لگائیں گے, اور ان کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ سب کو کہیں آ کر بیٹھے. کیا کریں بیچارے, دوسری جگہ تو ہے نہیں, آخر ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے, کھانا نہ کھائیں. ظاہری بات ہے جب مجبوری ہے وہاں کھانا کھائیں گے. جو لوگ ہیں ان کا فرض ہے کہ نہیں بھائی ہم مسافر نہیں ہیں, ہمارے لیے ہم جا رہے ہیں بس. تو یہ دعوتیں خوشیوں کے موقع کی ہوتی ہیں, یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے. شریعت کے حضرت والد صاحب کے ایک تعلق والے دوست ہیں, ماشاءاللہ پابندی سے آتے ہیں روزانہ, مفتی ہیں. وہ اپنے علاقے میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو, ان کے والد صاحب حضرت کے خلیفہ بھی ہیں, ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب شریعت کا جو مسئلہ, تو ان کی والدہ کو پتا چلا کہ یہ مفتی صاحب کھانا نہیں کھلا رہے, کمرہ بند کر دیا کہ میرے مہمان آئیں گے کیسے کھانا نہیں کھلاؤ گے. آخر مفتی صاحب بہت پریشان, 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی پڑھی, اللہ سے مانگا کہ یا اللہ شریعت پر عمل کرتا ہوں ماں ناراض ہوتی ہے, ماں کی بات مانتا ہوں تو شریعت کا حکم ٹوٹتا ہے, کیسے لوگ آئندہ میری بات سنیں گے جب میں بدعات اور رسومات کے خلاف بولوں گا. آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی, ارادہ تو کرے. ہوٹل والے کے پاس گئے, کہ دیکھو 20 سے 25 لوگوں کا کھانا تیار کرنا, اور خبردار جب تک میں نہ کہوں کھانا نہیں بھجوانا. اور ان کے علاقے میں 1000 سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں میت کے گھر میں کھانے کے لیے, 1000 سے زیادہ لوگ, بڑی بڑی دیگیں بنتی ہیں. اب مفتی صاحب اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مہمانوں کو کھانا نہ کھلاؤں, آپ کے مہمان میرے مہمان ہیں, کس نے آپ کو کہا ہے کھانا نہیں ہوگا, آپ فکر نہیں کریں. اب وہ آگے, کھانا دیگیں اتری نہیں, 1000 سے زیادہ لوگ جمع تھے, 1000 سے زیادہ, ایک ایک کر کے سب نے جانا شروع کر دیا, دیکھ نہیں اتری. تو آہستہ آہستہ سب لوگ چلے گئے, آخر میں خون کے رشتہ دار بچے, گھر کے لوگ اور 1-2 رشتہ دار. کھانا آ گیا, شریعت کا حکم پورا ہو گیا. ارادہ تو کرے. پھر میں نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب لوگوں کو مشورے دینا آسان ہے, خود پر جب آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کتنا مشکل معاملہ ہے. کہ واقعی ایسا تھا. پھر جب ایسا معاملہ ہوا, بیان ہوا جمعے کا, اس پر بھی بدعات اور رسومات پر بیان ہوا, کئی لوگوں نے توبہ کی ماشاءاللہ. جب خود عمل کریں گے تو ایسے معاملات ہوں گے. تو یہ کیا ہے, پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ شادی میں کیا بدعات ہم کرتے ہیں, کیا رسومات ہیں, کتنی شادی کرنا کتنا, ابھی اس کا موقع نہیں, نکاح کرنا کتنا آسان ہے, غمی کے معاملات کیسے ہیں. لیکن ہم نے شادی اور غمی دونوں ہر گھر میں ہیں. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے ہمارے گھر میں نہیں, ہر گھر میں انتقال بھی ہے, ہر خاندان میں انتقال ہے, ہر گھر میں شادیاں ہیں. تو اس کے جب احکامات پتا چلیں گے, اپنے پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا کہ گناہ تو گناہ کمایا اور لاکھوں روپے ضائع کر دیے. اللہ تعالیٰ, حتیٰ کہ سن لیں سوئم کی قرآن خوانی بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن خوانی بھی جائز نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں, بالکل ابھی انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کی نماز ہوگی, مغرب کی نماز مثال میں نے پڑھائی اور 3 کے بجائے 4 رکعت میں نے پڑھائی, پہلے تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوں گا, لقمہ آ جائے گا. میں نے لقمہ لیا نہیں, چوتھی رکعت 4 رکعت پوری کر لی. نماز کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ بھائی 4 رکعتیں ہوئی ہیں, ہاں نا جان بوجھ کر پڑھائی. کیوں بھائی, نمازی تو پڑھائی ہے, گناہ کیا کیا ہے بتائیے. آئندہ کوئی مجھے نماز پڑھانے دے گا, چاہے ہماری اپنی مسجد اختر کے بڑے حضرت ہے, پاگل آدمی ہے, شریعت میں اضافہ کر رہا ہے, 3 رکعت پڑھو. یہ بھائی چوتھی رکعت ہی تو پڑھائی ہے, اس پہ سورہ یاسین نہیں پڑھی ہے, بھائی نماز ہوگی کیوں نہیں ہوگی. قرآن تو پڑھ رہا ہوں, شریعت کا حکم نہیں ہے. ابھی بیان ختم ہوگا, 40 منٹ باقی ہیں, تو 45 منٹ ایک آدمی گھر جائے, پردے بند کر کے صلاۃ التسبیح پڑھنا شروع کر دے. جائز ناجائز؟ ناجائز. کیوں بھائی, صلاۃ التسبیح تو پڑھ رہا ہے, ثوابی کا تو کام کر رہا ہے, شریعت نے منع کیا ہوا ہے. یہی معاملہ یہاں پر. یہ مت کہیں کہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں, تیسرے دن پہ کیوں پڑھ رہے ہیں, سب کو جمع کیوں کر رہے ہیں. پہلے انتقال, اس جس کا انتقال ہوا ہے اس کو تو انتقال ہوتے ہی ثواب کی ضرورت ہے, اس کو تو روح نکلتے ہی سالے ثواب کی ضرورت ہے. ہم اس کو اس سالے ثواب کر رہے ہیں 3 دن کے بعد, اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی. اس وقت کیوں نہیں, اس کو تو اسی وقت ضرورت ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, بھائی مجھے ہاسپٹل لے جاؤ. نہیں, ہمارے گھر میں رواج ہے کہ ہم تیسرے دن ہاسپٹل لے جاتے ہیں. بھائی میں تو مر جاؤں گا, مرنا ہے تو مرو, ہمیں کیا ہے, ہم تو تیسرے دن لے کر جائیں گے. یہ ایسا ہی بیوقوفی ہے. فوراً اس کو ضرورت ہے, ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں 3 دن کے بعد, پھر 40 دن کے بعد, پھر برسی.
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے تھوڑا سا پہلے فرمایا، مفتی شفیع یا میاں شفیع لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن دیکھو ذرا جلدی مت بھولنا. کیا مطلب؟ ہمیشہ مجھے ایصال ثواب مجھ پر کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے.